دوسری دعا یہ ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس دعا میں ہمیں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ایمان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا بتایا گیا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہے۔ تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو پہلے ایمان کا وسیلہ دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہر وقت دیکھنا چاہیے، ہر وقت اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان میں کہیں کمی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارا جو یقین اپنے رب کی ذات پر ہے وہ کہیں کمزور تو نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے کی توفیق ہوتی ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کی پختگی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ سورۃ العصر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الکاف کی آخری آیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، تو ان کے لیے جنت فردوس ہے۔ تو حضرات اکرامی، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی پختگی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب ایک انسان ایمان کے ساتھ عمل کی پختگی دکھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے سیرت میں، انسان کے کردار میں، انسان کی سیرت میں اور انسان کے کردار میں 5 تبدیلیاں آتی ہیں، جس کا ذکر ہمیں اس سے متصل اگلی آیت کریمہ میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ الصابرین، کہ ان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ صبر کی صفت ہوتی ہے، اور صبر کا مطلب کسی غم اور مصیبت میں اپنے آنسوؤں کو پی جانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ صبر حقیقت میں اس طاقت کا نام ہوتا ہے جس طاقت کو آپ نے استعمال کر کے نیکی کو کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم نے اب اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس آزمائش کے عالم میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف شک و شکایت کر رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح جب خوشی کی کیفیت بھی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کے جراثیم پیدا ہو رہے ہوں، تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن صبر کا مظاہرہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ والصادقین، دوسری بڑی خوبی جو انسان کے کردار میں اس دعا کی بات پیدا ہوتی ہے وہ صدق ہے، وہ سچ ہے۔ سچ کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور دل کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، یعنی جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرے افعال بھی اسی نوعیت کے ہونے چاہئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم کہتے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں صدیق بننا ہے، اور صدیق ہم تبھی بن سکتے ہیں نہ صرف ہماری زبان حق بات کی گواہی دے بلکہ ہمارے افعال بھی اس بات کی گواہی دیں کہ صحیح کام کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں والقانتین، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ قنوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تواضع اور اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کرنا۔
یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ جب ہم نے کسی انسان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ فائدہ یقیناً مادی نوعیت کا ہے، تو جب ہم اس انسان سے مخاطب ہوتے ہیں ہمارا رویہ بڑا ہی آلزانہ ہوتا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس آدمی سے ہم نے اپنی ضرورت اور اپنے مفاد کو حاصل کرنا ہے اس کی تعریف میں ہم آسمان و زمین کو ملا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے تواضع اختیار کریں، ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تکبر کیسے کیا جاتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے تکبر کرنا ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز، والمنفقین، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کی دل و دماغ میں جو چیز راسخ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس احساس کو اسے یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مال میری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال زیادہ سے زیادہ مقدار میں دیا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے یہ میری اپنی کاوش ہے، بلکہ اس کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ تو ہمیں اس دعا سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جہنم کی سزا سے پناہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی دعا کو پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی اسی سے ملتی جلتی ہے لیکن الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔